اتنی ہی نماز کی محبت ہم تو کے دل میں پیدا ہے. جتنی سکون کے ساتھ ہم تو نماز پڑھیں گے اتنی ہی محبت نماز کے ہم تو کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے. تو دوستو وقت پر مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنا. اس کے بعد میں پانچویں جو شرط ہے وہ ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. سب کچھ جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے. وہ آپ نماز پڑھیں یا جون سی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ نیت کے اوپر دار و مدار ہے. اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں اور نیت صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی نہیں تو پھر اس میں کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. کوئی ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی نیت ایک ایسی چیز ہے اعمال کے اندر، جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں یا جو بھی معاملات دنیاوی معاملات ہیں یا دین کے معاملات ہیں، اس میں نیت کا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا جو، اور بخاری شریف کی شروعات اسی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. کائے کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. اب ہم تم نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے تو جیسی نیت سے ہم آئے ہیں ویسا ہم کو ملے گا. جس نیت سے بھی ہم آئے، اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملے گا. اور خالی مطلب یہ کہ دکھانے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری لطیف بات یہاں آپ فرماتے ہیں نیت کے تعلق سے. فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انسان نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ اس کے اندر ہی نیت آدمی اچھی کرے تو اس کا ثواب ملے گا. فرماتے روز مرہ کے انسان کے جو معاملات اور کام ہیں اس کے اندر بھی اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے یہ جیکٹ پہنی ہے، یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے، اگر دکھانے کی نیت ہے کہ لوگ یار دیکھیں گے کہ امام صاحب نے بڑا شاندار ڈریس پہنا ہوا، کیا نیت ہوئی؟ دکھانے کی نیت ہوئی کہ لوگ دیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری. کیا ہو گیا؟ یہ ریاکاری. اور اس لیے میں نے یہ کپڑے پہنے کہ ان کپڑے کو پہننے کے بعد میں اللہ کی عبادت کے لیے میں کپڑے پہنے، وہ ستر چھپانا میرے اوپر فرض ہے. ستر چھپانا فرض ہے اور اللہ کی مجھ کو عبادت کرنی ہے. تو پھر یہ ریاکاری نہیں، پھر یہ کپڑے پہننا بھی عبادت ہے. کپڑے پہننا بھی عبادت ہے. ایسے ہی شادی بیاہ ہو یا موت میت ہو. آج موت میت ہوتی ہے ہم تو کے گھروں میں تو یار بستی والے کیا کہیں گے؟ بستی والے کیا کہیں گے اگر مطلب یہ ہے کہ گوشت مانی نہیں بنائے تو 40ویں میں؟ یا پڑوسی یا رشتہ دار کیا کہیں گے اگر یہ کھانا نہیں کیا ہم نے 40ویں میں 10ویں کے اندر؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگوں کے لیے ہم نے کرا اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ملا. ہاں لوگوں کا پیٹ تو بھرا مگر یہ لوگوں کے لیے کرنا یہ ریاکاری. کیا ہے؟ یہ ریاکاری. اور ریاکاری اسلام کے اندر سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ ریاکاری. سب سے زیادہ خطرناک چیز ریاکاری. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھیے انسان اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے نا، اب جیسے آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے اس بات کو کہا تھا کیا نماز کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی مطلب یہ کہ کہتی ہیں مولانا صاحب میرے پاس آتی کہ مولانا صاحب میں مطلب سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتی ہوں، گھر کے اندر یہ بھی میں پڑھ رہی ہوں، یہ وظیفہ بھی پڑھ رہی ہوں، مگر کام نہیں ہو رہا. پھر بھی پریشانی آ رہی، بچہ کہنا نہیں مان رہا، یہ بچہ بات نہیں مان رہے، گھر کے اندر نہ اتفاق کیا ہے، بات بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اس بات کا ہر گھر کے اندر رونا رویا جاتا ہے، ہر گھر کے اندر رونا رویا جاتا ہے. تو جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا ہم جو بھی ورد و وظائف کر رہے ہیں، یا تو ہماری نیت صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟
ہماری نیت صحیح نہیں ہے. اگر نیت میں اخلاص ہوتا تو اللہ کے کلام میں اتنی بڑی طاقت ہے، قسم خدا کی زبان سے نکالنے کی دیر ہوتی ہے اللہ پوری فرما دیتا. اخلاص انسان کی نیت میں اگر ہوگا تو، اور اخلاص اگر انسان کی نیت میں ہے تو وہ جو ہم تم نیک عمل کر رہے ہیں نا، جیسے عشاء کی نماز ہم تو نے ادا کی، یا ہم تو نے کسی کو صدقہ دیا، یا کسی کے ویسے مسلمان بھائی کی ہم تو نے مدد کی، اگر ہم تم اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا اور صرف اس میں اللہ کی رضا ہو، کیا ہو اس کے اندر صرف اللہ کی رضا ہو، تو وہ اعمال جو ہے آڑے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اگر اس اعمال کے واسطے سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. اس اعمال کے جو ہم نے عمل کیا ہے اس کے وسیلے سے اگر بندہ دعا کرے گا تو اللہ قبول فرما لے گا. کیسے؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے. وہ کسی غرض سے، مزدوری کی غرض سے یا کسی غرض سے مطلب جنگل میں جا رہے. اچانک بارش آ گئی. جب بارش آئی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار کے میں پہنچ گئے، اور پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی. جب غار میں پناہ لی تو اس غار کے اندر تھے، بارش کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرا اور غار کے دروازے پہ آن کر بند ہو گیا. غار کا دروازہ، جو غار کا منہ تھا وہ بند ہو گیا. اب ان تینوں شخصوں نے مطلب یہ کہ پوری کوشش کی اس پتھر کو ہٹانے کی، مگر وہ پتھر نہیں ہٹا. اب غار میں بند کوئی انسان ہو جائے، کسی ایسی جگہ بند ہو جائے کہ وہ دروازہ سامنے سے نہیں کھل سکتا، تو بتاؤ پھر موت کے سوا کوئی دوسرا چارہ ہے؟ بولیے بھائی. اگر کسی کو معلوم نہیں کہ اس جگہ کوئی بندہ ہے، کوئی کسی کو معلوم ہوگا تو چلو آن کے بتا بھی سکتا. جب جنگل میں ہم کہیں بیابان جنگل میں ہے اور ایسا ہمتوں کے ساتھ اگر حادثہ پیش آ جائے تو بلا موت کے سوا کوئی چارہ ہے؟ تو اب ان تینوں شخصوں نے کہا کہ اب موت کے سوا تو ہمتوں کا کوئی چارہ نہیں ہے، مگر صرف ایک چیز ہمتوں کو بچا سکتی ہے. جب ایک نے یہ کہا کہ ایک چیز ہمتوں کو بچا سکتی ہے تو دونوں نے کہا کیا چیز ہمتوں کو بچا سکتی ہے؟ کہ اس وقت صرف اخلاص، جو اخلاص کے ساتھ ہمتوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہی ہمتوں کو بچا سکتے ہیں. یعنی جو اچھی نیت سے ہمتوں نے اعمال کیے ہیں، عمل کیے ہیں، وہ ہمتوں کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمتوں کو یہاں سے بچا نہیں سکتی ہے. موت کے سوا کوئی دوسرا ہمتوں کو چارہ نہیں. کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کیا ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کرے. اس مصیبت سے، یہ حدیث مصطفیٰ سنا رہے ہو، قصہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی زبانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنا کہ دیکھیں اخلاص جب بندے کی نیت میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتا. ایک نے دعا کی آگے بڑھ کر کہ مالک مولا، میں نے ایک مزدور لیا تھا اور اس کی اجرت جو تھی میں نے 13 سیر 2 چھٹاک یعنی چاول میں نے اس کی اجرت طے کی. بعد میں چاول آیا، بعد میں مطلب گیہوں بھی آیا، یا اور کوئی غلے کا ذکر بھی آیا ہے، مگر یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس کے اندر چاولوں کا مولانا صاحب نے ذکر کیا. مفتی صاحب فرماتے چاول، میں نے چاولوں کے اوپر اجرت طے کی. جب اس نے کام مکمل کر لیا اور میں نے جب اس کو اجرت، اس کا مال دینا چاہا، جب اس کی اجرت جو اس کی مزدوری تھی، مزدوری دینا چاہی، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا. میں نے اس کے چاولوں کو زمین میں ڈال دیا اور زمین میں جب میں نے بویا تو اس سے بہت سارا غلہ پیدا ہو گیا. اس سے بہت سارا غلہ پیدا ہو گیا. جب غلہ پیدا ہوا اس سے بہت سارا، تو میں نے اس غلے سے گائے اور ایک چرواہے کو خریدا. گائے اور ایک چرواہے کو خریدا. اب اس گائے سے بچے جنتے رہے، بہت سارے بچے ہو گئے. اب بتائیے اگر چند دنوں کے بعد اگر ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم تمہیں کوئی ایسا کر لے گا کہ نہیں لے لیا تو مت لیتا، میں تو تجھے دینا ہوں اور مطلب یہ کہ تو نہیں لے لیا تو مت لے. اچھا چند دن کے بعد اگر اس کی دہاڑی، اس کی مزدوری ہم تو کے پاس ہے،
2 سال کے بعد ہم تمہوں کے پاس وہ آئے لینے کے لیے تو ہم تم بڑھتی دیں گے یا اتنی دیں گے؟ اول تو بہت سارے بہانے بنائیں گے، اس کو ذلیل و خوار کریں گے کہ اس وقت کیوں نہیں لی تھی تم نے، یہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کیونکہ اخلاص ہم کے پاس رہا ہے نا، نکل گیا ہم کے پاس اخلاص۔ اب یہ دیکھیے بنی اسرائیل کا واقعہ، ہم تم نہیں کر سکتے ایسا، ہم تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ہاں اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ ہم تم خود آگے ہو کے ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر اب اس نے مطلب یہ کہ جب وہ کافی دنوں کے بعد لینے کے لیے آیا نا اپنی مزدوری کہ میں نے فلاں وقت میں مزدوری کی تھی اور اتنی میری مزدوری طے تھی، وہ مجھ کو چاہیے، تو اس نے کہا کہ یہ جو گائے اور چرواہا جو ہے، یہ جو ریبڑ تجھ کو دکھائی دے رہا نا، یہ گایوں کا، یہ سب تیرا ہے، یہ سب تیرا۔ تو اس نے کہا کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا تھا؟ میری تو 17 مطلب یہ کہ سیر اور 2 چھٹاک پر بات ہوئی تھی، یہ کیوں مذاق کر رہا ہے کہ یہ گایوں کا ریبڑ اور یہ چرواہا بھی تیرا؟ فرمایا کہ بندے خدا تیرے جانے کے بعد وہ میں نے اپنی زمین میں بو دیا، اس میں اللہ نے برکت دی، اس سے میں نے گائے خریدی اور اس ایک گائے سے اللہ نے اتنی برکت دی، یہ سارا ریبڑ تیرا ہے، اور تو لے کر اس کو چلا جا، یہ تیرا ہے، وہ تو لے کر چلا جا۔ وہ لے کر اس کو چلا گیا۔ بتائیے ہم تم دے سکتے ہیں؟ اگر بینک میں پیسہ رکھ دے یاد آئے 20-25 ہزار کوئی ہم تو پاس دے دے، اور اگر اس کی بڑھت آئے تو بڑھت دے دیں گے ہم تم تو بڑھت بھی نہیں دے سکتے، ایسے جو بینک کی طرف سے بڑھت آتی ہے وہ بھی نہیں دے سکتے کہ یار یہ تو منافع ہے میں کیوں دوں گا، اس کی جو رقم ہے وہی دوں گا۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم تو پاس اخلاص نہیں رہا، ان لوگوں کے پاس اخلاص تھا۔ دوستو جب یہ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ جب لے کر چلا گیا تو اس نے کہا مالک مولا یہ جو کام میں نے کیا میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ جو میں نے کام کیا اتنا، یعنی میں نے اس کو زمین میں ڈالا، غلہ پیدا ہوا، اس سے گائے خریدی، چرواہا خریدا اور اس کا اتنا جو مال بڑھا، اور یہ جو میں نے کام کیا صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے مالک مولا۔ اگر تیری رضا کے واسطے کیا ہے تو مولا اس پتھر کو غار سے تو ہٹا دے، اس پتھر کو غار سے ہٹا دے۔ جب اس نے اتنا کہا نا تو پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سرک گیا، اتنا ہو گیا کہ روشنی دکھائی دینے لگی، روشنی دکھائی دینے لگی۔ آئے سمجھو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا، اب فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو یہ ذہن میں بات رکھنا کہ کہیں نہ کہیں اخلاص نیت کے اندر کھوٹ ہے، جو ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا نیت میں کھوٹ ہے، ورنہ قسم خدا کی رب کے کلام میں وہ طاقت ہے، رب کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ کے مہم پر جا رہے تھے تو کہا تھا میں نے سنا ہے کہ تمہارے قرآن میں بہت بڑی طاقت ہے، یہ زہر ہے، لو پی کے دکھاؤ اگر مطلب ہے کہ تم سچے ہو تو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھی اور الحمد شریف پڑھ کر اس کو پی لیا، قسم خدا کی زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی قرآن وہی ہے مگر قسم خدا کی قرآن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں رہا۔ ہم پڑھتے تو یہ ہے کہ اللہ کا سچا کلام ہے، مگر قسم خدا کی ہمارے عقیدے میں کمی آ گئی ہے، ہمارے مطلب یہ ہے کہ نیت میں کمی آ گئی ہے۔ اگر نیت صحیح ہو جائے تو قسم خدا کے رب کے کلام میں آج بھی بہت طاقت ہے، آج بھی بہت طاقت ہے۔ کسی مولانا ملا جی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی پڑھ کر پھونکو گے تو قسم خدا کے لوگوں کو شفا مل جائے، رب کے کلام میں وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اب دوسرا آگے بڑھا، اور دوسرا آگے بڑھنے کے بعد کہا مالک مولا میرے والدین دونوں بوڑھے تھے اور میں بکریاں چرانے کے لیے روزانہ جنگل لے جاتا، اور شام کے وقت میں جب بکری لے کر آتا تو میں ان سے دودھ نکالتا، اور دودھ نکال کر میں پہلے اپنے ماں باپوں کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میں اپنے اہل و عیال کو پلاتا، اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو پلاتا۔ مالک مولا ایک مرتبہ دیر سے میں جب جنگل سے دیر سے آیا، میں نے دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد جب میں اپنے والدین کے پاس گیا، ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے، وہ سو چکے تھے۔ میرا اصول یہ تھا کہ پہلے میرے ماں باپ پیئیں بعد میں میرے بچے پیئیں، پہلے میرے ماں باپ پیئیں بعد میں میرے بچے پیئیں۔ مولا جب وہ سو چکے تھے تو میں ان کے سرانے کھڑا رہا، اور میں نے جگانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ میرے والدین کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ بتاؤ ہم تم کر سکتے ہیں؟ بولیے کر سکتے ہیں؟
اگر گھر میں اول تو مطلب یہ ہے کہ ماں گھر میں دیر سے آئے تو ماں باپ کہاں ہیں، پرواہ نہیں ہے ہمیں کچھ. پہلے تو بیگم کو دیکھیں گے، بیگم کی بات سنیں گے، اور سننے کے بعد اپنے کمرے میں ماں باپ بھوکا سویا ہے، سویا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اس بات کی پرواہ کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ اگر اللہ نے کسی کو سو میں سے ایک دو کو توفیق دی تو وہ ایک بات الگ ہے، ورنہ اکثریت ہماری اس سے ہٹو گی. حقیقت ہے نہیں ہے، بتائیے اکثریت اس سے ہٹو گی ہے نہیں ہے. اگر بستی کے اندر ایک دو اگر ایسے ہیں تو وہ کیا ہے، اکثریت تو اس سے ہٹو گی ہے نا. کہ گاڑی کھڑی کری، پارکنگ کری، کرنے کے بعد مطلب ہے کہ سیدھے اپنے کمرے میں، ماں باپ کہاں ہے چہرہ تک بھی نہیں دیکھنے ملتا. ہفتہ بہت سارے لوگ تو اپنے ماں باپوں کا چہرہ ہفتے تک نہیں دیکھتے ہیں. صبح اٹھتے کے ساتھ پھر نوکری پہ چلے جاتے. بوڑھے ماں باپوں کو تک دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت تک نہیں. غرض یہ کہتا مالک مولا میں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ اٹھے، اور اس لیے بھوکا سلانا بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں، اگر بھوکے رہیں گے تو اور کمزوری بڑھ جائے گی. میں ساری رات پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے چلاتے رہے، بھوک کرتے رہے، میرے قدموں پر لوٹتے رہے، مگر میں نے بچوں کی طرف نہ دیکھا، میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا رہا. جب صبح کو میرے ماں باپ اٹھے مالک مولا میں نے ان کو دودھ پیش کیا. اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے واسطے کیا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت تیری رضا کے واسطے کی ہے، مولا اس مصیبت سے نجات دے، پتھر کو ہٹا دے. آقا فرماتے جب اس نے دعا کی تو اتنا پتھر ہٹ گیا کہ اب آسمان نظر آنے لگا. اب آسمان نظر آنے لگا. تو دیکھیے یہ جو اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، مشکل کے وقت پیش مطلب یہ ہے کہ پریشانی کو دور کرتے ہیں. آگے کی جو حدیث مصطفیٰ انشاءاللہ کل سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اور اس درس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دے. مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. نماز عشاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے. رب ذوالجلال تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مالک مولا ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بجائے المرسلین اجمعین برحمتک.